دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ عید کی چھٹی کی وجہ سے صرف اردو ٹائمز اور ممبئی اردو نیوز شائع ہوئے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کے اخبار اردو نیوز نے حجاج آج تیسرے دن کی رمی کریں گے کو لیڈ اسٹوری بنایا ہے۔ مینا میں گرج چمک کے ساتھ بارش، گرمی کا زور کم ہوا۔ حجاج کے خدمہ پر معمور پاکستانی مانگ خواتین سے ملاقات۔ ہندوستان کی ریاست پٹنہ بہار سے آنے والے ایک حاجی عبدالرشید کا کہنا تھا کہ زندگی کی حالت اس قدر سخت ہے کہ صبح شام روزی روٹی کی فکر میں ہی لگا رہا اور جب حج کی نوبت آئی تو زمین بیچنا پڑی۔ روزنامہ اردو ٹائمز ممبئی نے عید الاضحیٰ پر بھائی چارہ جوش و خروش کا مظاہرہ کو شہ سرخی بنایا ہے۔ ہنگولی میں فرقہ وارانہ فساد بھی صفحہ اول پر خبر شائع کی گئی ہے۔ مسلم اکثریتی ریاست ہونے کی وجہ سے آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا، چدمبرم کا اظہار خیال۔ بیف اور خنزیر کے گوشت کی ڈیلیوری کے خلاف زومیٹو کی ٹیم کی جانب سے غیر معینہ مدت کی ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ۔ حاجی علی چوپاٹی اور گیٹ وے پر پولیس بندوبست۔ آج بڑی تعداد میں لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلیں گے۔ روزنامہ اردو ٹائمز کا اداریہ بچ کے رہنا، کیا آپ نے اپنے اندر کے جانور کو ذبح کیا؟ آج کل کالم میں ہماری معیشت پرانی نوکریوں میں بھی کمی، رویش کمار۔ ممبئی اردو نیوز نے بھی ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے سلسلے میں شہ سرخی بنائی ہے۔ ہنگولی میں بھی ہنگامے کا ذکر ہے۔ ہند پاک تعلقات کی گرماہٹ واگا بارڈر پر نظر آئی۔ مودی شاہ کی جوڑی کرشن ارجن جیسی، رجنی کانت کے بیان پر واویلا۔ حامد کشمیری چائلڈ آرٹسٹ کو پتہ ہی نہیں کہ اسے ایوارڈ ملا ہے۔ ہند پاک بارڈر پر ایک عبد المحمد کو رہا کرانے میں اہم رول پنجاب پولیس نے ادا کیا۔ جموں کشمیر اور حکم زماں بندی کے عنوان سے اداریہ ممتاز میر کا وقت اور اس کے تقاضے پر خصوصی مضمون۔ دوستو، اب ملاقات کراتے ہیں نیوزی لینڈ کی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نائلہ حسن سے، جو فی الحال حج بیت اللہ پر ہیں، سعودی فرمانرواؤں کی دعوت پر۔ تو پیش خدمت ہے ان کا انٹرویو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ That speech just came out of nowhere. I was just asked to do it, and those words just came from my heart. Okay, my name's Naila Hassan. I'm a superintendent in the New Zealand Police. I was born a Muslim. My father's Pakistani from Lahore, and my mother's from England. So the feeling was overwhelming. The terrorist attack affected everyone in New Zealand in different ways. It affected our Muslim community. It affected every community in New Zealand because we never actually thought something like that would really happen in our country. As a Muslim, you just dream about seeing that Kaaba and going to Mecca and Medina. So when I saw that Kaaba this morning, I was breathless. I really was breathless. But I actually am here, as much as it's a journey for me, I am here for the victims. So I am here particularly for the women and the widows that are here. I'm here to support them. The welcoming, everything from the welcoming at the airports, I've never experienced anything like it in my life. And then turning up at the hotel here and the welcoming, the singing, the petals, the gifts, the food, the drinks. It was just, I've never ever experienced anything like it in my life.
thanking His Majesty King Salmon for his generosity. He has just been unbelievably generous to the people of New Zealand. یہ تھیں نائلہ حسن، جن کے والد پاکستانی اور والدہ برطانوی تھیں۔ ہم انہیں سلام کرتے ہیں۔ دوستو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔